بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الحمدللہ آج ہمارے 23 پارے ہو گئے ہیں اور سورہ یاسین کا 1.5 صفحہ کل پڑھ دیا گیا تھا، لیکن ہم نے صرف سورہ یاسین کے شروع سے آج تفسیر کرنے کو کل چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، سورہ یاسین جو ہے اس کی بہت فضیلتیں ہیں. بس ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2887 نمبر کی روایت. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے. جس طریقے سے انسان کا دل ہوتا ہے اور دل ہی اصل ہوتا ہے انسان کا، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین دل کی حیثیت رکھتی ہے. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے. ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کے شروع میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو فرمایا اور فرمایا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، آپ نبی ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن کریم کے اندر کہاں پر اللہ کے نبی ہونے کو بتایا گیا ہے؟ تو سورہ یاسین کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کے نبی ہونے کو اور رسول ہونے کو بتایا ہے. آگے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اپنے نبی سے فرمایا اے نبی ان کافروں کو ایک بستی کا واقعہ بتاؤ کہ اس بستی میں کیا ہوا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے دین کی دعوت کے لیے. وہ لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے دین کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، منع کر دیا. کہہ دیا کہ جس طریقے سے ہم انسان ہیں اسی طریقے سے آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر کچھ نہیں بھیجا، آپ جھوٹ بول رہے ہو، اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. اللہ نے پھر اس کے بعد ایک اور بھیجا رسول ان کی تائید کے لیے، کہنے کے لیے کہ بھائی ان کی بات مان لو. لیکن انہوں نے تمام کے تمام لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بات نہ ماننے کے نتیجے میں یہ کیا، اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے اتنی خطرناک آواز نکالی اور چنگھاڑ اتنی خطرناک تھی کہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہو گئے جیسا کہ کوئی چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ چیزیں یعنی اللہ کے نبی اور رسول کو نہ ماننا یہ بہت بھینکر چیز ہے، اور اس کا اجر اور اس کا بدلہ اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہر کسی کو ملنی ہے. آگے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تمام لوگ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، یا اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا. کافر بھی جھوٹ بولیں گے، ایمان والے بھی. جب دیکھیں گے کہ نامہ اعمال سامنے آ چکا ہے، افسوس کریں گے کہ یہ چیز تو میں نے چھپ کر کے کی تھی، اللہ کے سامنے کیسے آ گئی ہے، منع کریں گے. تو اب کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہم نے سنا ہوگا آپ کو سے کہ ہمارے ہاتھ بول پڑیں گے، ہمارے پاؤں بول پڑیں گے. تو یہ بات، یہ آیت سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب کافر لوگ بدکار لوگ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو طاقت دیں گے بولنے کی اور پاؤں کو طاقت دیں گے بولنے کی. ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہمارے پاؤں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. آگے فرمایا کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے، نہ شاعری ان کو شوبہ دیتی ہے. شاعری تو ایک الگ چیز ہے،
میں نے اس دن بتایا تھا کہ جو شاعری کرتے ہیں اللہ کو بہت ناپسند ہے شاعری کرنے والے. شاعری کی سچی شاعری اگر ہے, صحیح بات اگر ہے تو کوئی حرج نہیں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں. شاعر لوگ اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں. آگے فرمایا اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفہ. ایک کافر تھا, اس نے کیا کیا, چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو چنا, اٹھایا اور مذاق اڑا کر یہ کہنے لگا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا, ان ہڈیوں کو جمع کرے گا. مطلب مذاق میں کہا اس نے کہ ان ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ نے فرمایا اے انسان, کیا تجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا؟ سوچ کہ میں نے پہلی مرتبہ تجھے کیسے پیدا کیا, وہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعے سے میں نے پیدا کیا. ایک نطفہ, ایک مرد کا نطفہ جو عورت کے رحم میں گیا, اس سے انسان بنا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہوں اور پہلی مرتبہ بنا سکتا ہوں تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا ہے. بھائی کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے نا, دوسری مرتبہ کیا مشکل ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس بات سے قیامت کے دن کا جو اٹھنا ہے اور قیامت کے دن جو لوٹ کر اللہ کے پاس آنا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور زندہ کرے گا. احشروا الذین ظلموا وازواجهم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے, اکٹھا کریں گے تمام ظالموں کو جو اللہ کا حق مارتے ہیں. جو اللہ کا حق مارتے ہیں ظالم کس طریقے سے ہیں؟ بھائی حق, عبادت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جو حق اللہ کا ہے وہ ہم نے کس کو دے دیا؟ غیر کو دے دیا, تو اللہ کا حق مارا تو ظلم ہوا. اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ظلم کرنے والوں ظالموں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی جمع کیا جائے گا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے. اس کے بعد وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. یہاں بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کے علاوہ چیزوں کو پکارتے ہیں. اللہ فرما رہے نہیں, پکارنا ہے تو مجھے پکار. یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے, جب حضرت نوح علیہ السلام کرب میں تھے, پریشانی میں تھے, تو انہوں نے اللہ کو پکارا. جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی, اللہ نے ان کی اولاد کو اور ان کی ذریت کو بچا لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ نیک کام کرنے والوں کا بدلہ ہمارے یہاں یہی ہے, جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بچایا بہت بڑی پریشانی سے, انہوں نے بھی ہم کو پکارا تھا. تو اللہ یہ پیغام اور میسج دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارو, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. ہوا یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو نہ مانا. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اب ہوا یہ کہ ان کی قوم نے یہ کہا کہ ایک بات رکھو, ایک بات ذہن رکھو کہ یونس پر پورا خیال رکھو. یونس کا اگر یہ بستی چھوڑ کر چلے گئے تو سمجھ لو ہم پہ عذاب آئے گا. اللہ نے فرما دیا اے یونس تم بستی چھوڑ دو, اب ان پر عذاب آئے گا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ یونس بستی چھوڑ کر چلے گئے, تو اب کیا کیا انہوں نے, اب انہیں لگنے لگا کہ شاید اللہ کا عذاب آنے والا ہے. انہوں نے اللہ سے توبہ کی, خوب روئے, خوب گڑ گڑائے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹا دیا, وہ عذاب جو آنے والا تھا وہ نہیں آیا. اب حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ 3 دن بعد عذاب آنے والا تھا, وہ تو آیا نہیں. اب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ لگا کہ شاید اگر میں بستی میں واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے, کہیں گے تو جھوٹ بولتا تھا, تو کہتا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا, لیکن نہیں آیا. تو حضرت یونس علیہ السلام واپس نہیں گئے, وہاں سے وہ دوسری طرف چلے گئے اور ایک دریا کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھ گئے. اب ہوا یہ کہ وہ کشتی بہت بھاری ہو گئی. جب بھاری ہو گئی تو ملاح نے کشتی کے چلانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی زیادہ ہو رہا ہے, کوئی ایک آدمی اترو اس میں سے. اب انہوں نے دیکھا کہ کون اترے, بیچ سمندر میں کون اترے گا, تو پانی ہے وہاں. تو اب انہوں نے پرچی ڈالی, قرآن اندازی کی. تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے اترنا پڑا. اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دے دیا, اے مچھلی میرے پیغمبر کو تم اپنے اندر لے لو. اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا. پھر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اللہ سے, اللہ کے سامنے
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے حفاظت کے ساتھ زندہ باہر نکالا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. اصل میں کافر یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، ان کا گمان تھا، یہ خیال تھا کہ یہ ویسی بنایا ہے، بیکار کی چیز ہے ویسے دنیا. بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ساتوں آسمان ساتوں زمین اور اس دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی کہ یہ بیکار کیسے ہو سکتی ہیں؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا اللہ کا یہ سب بنانے کا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دوسری جگہ فرمایا اللہ فرمایا اس دنیا کو بنانے کا اور جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. یعنی انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے فضول نہیں بنایا یہ سب کچھ زمین اور آسمان. تو اس لیے یہ نہ سمجھو. اور آگے اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اور جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا اور ان کی پکڑ ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ فضول بنایا ہے. آگے اس کے آخر میں قل انما انا منذر. اللہ فرما رہے ہیں نبی سے، اے نبی تم ان کافروں سے یہ کہہ دو کہ بھئی میں تو تم کو ڈرانے آیا ہوں. ڈرانے کا مطلب میں تو تم کو باخبر کرنے آیا ہوں ایک بہت بڑی گمراہی سے، ایک جہنم سے بتانے آیا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ. بھئی اگر مانو گے تو ٹھیک، نہیں مانو گے اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں مانتے تو تم اس وقت دو لفظوں میں کہہ دو مانو یا نہ مانو، بھائی میں تمہیں صحیح بات بتانے آیا ہوں. اور ان سے کہہ دو کہ بھئی عبادت کے لائق صرف وہ ہے واحد القہار جو ایک ہے اور غالب ہے جو قہار ہے. اس کے علاوہ اگر تم کسی کی عبادت کر رہے ہو تم جھوٹے ہو، تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. آگے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی. مثال دے کر کے کہا ایک بات بتاؤ کہ ایک لڑکا ہے کوئی، اس کے بہت سارے مالک ہیں اور ایک لڑکا وہ ہے جس کا ایک مالک ہے. تو آسانی کس کے لیے ہے؟ آسانی اس کے لیے ہے جس کا مالک ایک ہے. یعنی اس کو ایک آدمی کی بات ماننے میں آسانی رہے گی. ایک آدمی نے کہا چلو جی ایسا کر لو، ٹھیک ہے ایسا کر لیں. اب جس کے بہت سارے مالک ہو، پتہ لگا کس کے 5 مالک ہیں، ایک کہہ رہا یہ کر، ایک کہہ رہا یہ کر، ایک کہہ رہا یہ کر. اب اس کے دماغ کی دہی بن جائے گی لڑکی، تو پریشان ہو جائے گا کہ اس کی بات مانو یا اس کی بات مانو. اللہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جس طرح ایک ہے وہ فائدے میں ہے یا جس کے معبود بہت سارے ہیں وہ فائدے میں. فرمایا کہ جس کا اللہ اور جس کا رب ایک ہے حقیقت میں وہ سچائی پر ہے اور وہ حق پر ہے. ایک اللہ کی بات ماننا آسان ہے اور یہ جو یہ بدھ وہ بدھ اس کی پوجا اس کی پوجا اس کی پوجا، پتہ لگا کہ وہ بس پریشان ہی رہتا ہے کہ آج اس کی پوجا کروں یا اس کی پوجا کروں، آج اس کے سامنے سر جھکاؤں یا اس کے سامنے سر جھکاؤں. اللہ نے یہ مثال دے کر کے فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور ایک خدا پر ایمان لے کر کے آؤ. ایک کے علاوہ کسی دوسرے کے اللہ کے یہاں گنجائش نہیں ہے. اللہ سے دعا فرمائیں تو عمل کی سمجھ فرمائیں.